لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني باقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء ونعحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. صلى الله جده خاتم الأنبياء بالقاسم محمد المصطفى وعلى آله بالوصية والوفاء وأمه سيدة النساء وآله وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وطالبيه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. آپ کی توجہات اور آپ کی سجدہ مشکور ہوں. خدا عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ہماری گفتگو اطاعت اور محبت کے عنوان سے ہو رہی ہے اور آج تیسری گفتگو ہے جس میں بہت کچھ دو مجالس میں آیت کے ذیل میں عرض کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تشنیگی باقی رہ جاتی. میں سلسلے کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ جو تشنیگی ہے اس کو دور کر لیا جائے. لہذا کل کی بات سے اپنی بات کو ربط دیتے ہوئے کہ ہماری گفتگو بیشتر اولی الامر کے سلسلے میں جاری اور ساری ہے، اس لیے کہ اس آیت کا جو ادامہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو، کسی چیز میں تنازع ہو آپس میں، تو اس تنازع اور اس جھگڑا کو پلٹا دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول، تاکہ وہاں کوئی راہ حل نکل آئے. تو مسلمانوں نے اسی آیت کے بارے میں تنازع کر لیا کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. اولی الامر کے بارے میں کافی تنازع ہوا مسلمانوں میں. البتہ یہ تنازع جو ہوا ہے وہ علمی تنازع ہے، لیکن اس کے اثرات خارجی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ خارجی ہیں. کوئی بھی بات کی جو ضابطۂ تحریر میں آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر رکھتی ہے. لہٰذا ہر وہ چیز کے جو ہم لکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہم بولتے ہیں، بہت سمجھ بوجھ کر کلام کیا جائے. اور عاقل انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے.
بیوقوف انسان پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. لہذا ہمیں جو بھی بولنا ہے وہ بہت سمجھ بوجھ کر بولنا ہے، اور جو لکھنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت سمجھ بوجھ کر لکھنا ہے. اور بولنے کے لحاظ سے اس لیے بھی آج کے زمانے میں احتیاط ضروری ہو گئی ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے. آپ کے الفاظ ہوا میں پرواز کر کے تمام ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہی مجلس لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، لائیو دکھائی جا رہی ہے. جس طریقے سے یہاں والے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے، کل بھی میں نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں جستجو کرو، اس کے بارے میں تلاش کرو. ایسا نہ ہو کہ اس فاسق کی خبر پر تم اعتماد کر لو، اور جب تم اعتماد کر لو گے تو اس سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اختلافات پیدا ہوں. لہذا یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ فاسق کے زمرے میں، اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ یہ جو بھی ہے، تو اس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں بہت سمجھ بوجھ کر آپ اس کو کیچ کیجیے، اس کو لیجیے، تاکہ غلط چیز آپ نہ لیں، صحیح چیز آپ لیں. اور کسی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی عقل کو فلٹر بنائیے دین کو سمجھنے کے، دین کو لینے کے. عقل کو اگر فلٹر بنائیں گے تو وہ چیزیں کہ جو دین سے خارج ہوں گی اس کو آپ نہیں لیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے. تو مسلمانوں نے بڑا اختلاف کیا اولی الامر کو لے کے، لیکن فخر رازی نے بہت راضی ہو کر یہ جملہ لکھا کہ اگر ہم کسی غیر معصوم کو اولی الامر مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا اور جس کو ہم اولی الامر مان رہے ہیں اس کا حکم ٹکرا جائے، جبکہ اللہ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ ہم اولی الامر کی پیروی کریں، اولی الامر کی اطاعت کریں. تو اگر ہم کسی ایسے انسان کو اولی الامر تصور کریں یا اولی الامر مانیں، کل میں نے معنی بتائے تھے کہ اولی الامر کے کتنے معنی تفسیروں میں بیان کیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اولی الامر کو اس معنی پر محمول کریں کہ جو معنی عام طور سے لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا اور حکم اولی الامر ٹکرا جائے گا. غیر معصوم سے خطا کا امکان موجود ہے، خطا کا امکان پایا جاتا ہے. لہذا ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف اولی الامر کا حکم ہوگا، تو اس سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ معصوم، غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتا. اب عزیزان گرامی، کل میری نظر سے ایک کلپ گزری ڈاکٹر اسرار احمد، حنفی مذہب سے ان کا تعلق ہے، مرحوم ہو گئے. بڑی تقاریر ان کی پڑی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے نوجوان بھی ان تقاریر کو سنتے ہیں، سامنے آ جاتی ہے تو سنتے ہیں. تو جہاں بہت سی چیزیں اچھی تھیں وہیں بہت سی چیزیں غیر قابل قبول ہیں. ہر چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ایک اچھی چیز جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ ابھی تک اتنی اہل سنت کی ریاستیں ہیں دنیا میں، عثمانی خلافت کے بعد کوئی انقلاب برپا نہیں. جتنی بھی اہل سنت کی ریاستیں ہیں کسی بھی ریاست میں انقلاب برپا نہیں ہوا، لیکن اہل تشیع کہ جو دال میں نمک کے برابر ہیں، تھوڑے سے ہیں، ان کی ایک ریاست کہ جہاں پر
اکثر اہل تشیع ہیں، ان کا اشارہ ایران میں اسلامی کی جانب تھا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انقلاب لے کر آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے، جبکہ یہاں پر مختلف تنظیمیں ہیں، منظم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اولی الامر کی غلط تشریح بیان کی گئی ہے. میں نے کہا نا کہ ہر بات ایک اثر رکھتی ہے. اولی الامر کی غلط تشریح بیان کی گئی ہے، غلط معنی بیان کیے گئے ہیں. اور یہ کہنے لگے کہ اکثر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر جو ہیں وہ تمام اقتدار پر قابض افراد، جو بھی صاحب اقتدار ہے وہ اولی الامر ہے، اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. تو اور یہ جو عقیدہ ہے یہ مختلف مکاتب فکر نے اس عقیدے کو اور راسخ کیا لوگوں کے دلوں میں. لہذا جو بھی تحریک اٹھی وہ اپنا دم توڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ صاحب اقتدار کے خلاف تلوار اٹھانا، چونکہ وہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے، حرام. چونکہ وہ اولی الامر ہیں اور صاحب اقتدار ہیں لہذا حرام. لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر صرف اور صرف معصوم ہو سکتا ہے، صاحب خطا اور غیر معصوم اولی الامر کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے فخر رازی کے بقول اس صورت میں حکم خدا اولی الامر کے حکم سے ٹکرا جائے گا، جبکہ جو حکم خدا ہے وہی حکم رسول ہونا چاہیے، جو حکم رسول ہے وہی حکم اولی الامر ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھیں. اب عزیزان گرامی آئیے تھوڑا ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں. خلفائے ثلاثہ کے بعد مولائے کائنات کی ظاہری خلافت قائم ہوئی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر معاویہ نے امام کو صلح پر مجبور کر دیا، اور مجبوراً امام کو صلح کرنی پڑی، چونکہ آپ کا ساتھ دینے والے آپ کو چھوڑ کر جا چکے تھے. ایسا نہیں تھا کہ امام اس کے افعال سے بہت خوش تھے معاویہ کے، اس لیے امام نے صلح کر لی، نہیں. لیکن اس صلح میں جو ایک اہم شرط تھی وہ کیا تھی؟ اس صلح میں جو اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ کو، امیر شام کو، یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین قرار دے. یہ ایک اہم شرط تھی اس میں. اب عزیزان گرامی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ مولائے کائنات سے جو جنگیں ہوئی ہیں معاویہ کی، اس میں بہت سے مسلمان آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو مسلمانوں کے درمیان میں جنگ، دو مسلمان گروہ کے درمیان میں جنگ ہے، لہذا کچھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں برحق، جبکہ دونوں طرف سے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اس کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ دونوں برحق ہیں. اور ایک نیا شوشہ جو چھوڑا گیا وہ یہ تھا کہ معاویہ نے، امیر شام نے اجتہاد کیا، اور اس اجتہاد کی بنیاد پر اس نے علی سے جنگ کی. مرزا غالب نے کیا فرمایا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. اور فرماتے ہیں کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. آج یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں کچھ جگہوں پر، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، امیر یزید کے نعرے لگ رہے ہیں لعنت اللہ علیہ.
اس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. صلوات پڑھیں بر محمد. برائے ظہور امام زمانہ اسلام سے برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو مولا کائنات کو بھی برحق سمجھتے ہیں، اس لیے کسی میں یہ ہمت نہیں کہ مولا کائنات کو حق سے ہٹا دے، اس لیے کہ وہ حدیث رسول سب کے ذہنوں میں ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ. لہٰذا اب یہ ہمت تو نہیں ہوئی کہ علی کو حق سے ہٹا دیا جائے، لہٰذا اب دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ بھی حق پر تھے، یہ بھی حق پر، یہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ. عزیزان گرامی، یہ خلاف قرآن ہے. اگر ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں، میرا عام مسلمانوں سے سوال، اگر آپ کے زمانے میں یہ جنگ ہو رہی ہوتی، مولا کائنات کس کے خلاف؟ امیر شام معاویہ کے خلاف برسر پیکار ہوتے، تو اس وقت آپ کس کی صف میں کھڑے ہوتے؟ اس وقت آپ کس کی صف میں کھڑے ہوتے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اکثر مسلمان یہ کہہ دیتے ہم کسی کی صف میں نہیں، ہم نیوٹرل رہتے. لیکن عزیزان گرامی، یہ قرآن کے خلاف. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یا ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ باطل کے ساتھ، آٹومیٹک آپ باطل کے ساتھ. اگر آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو آپ باطل کے ساتھ ہیں. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ حجرات کی غالباً آیت نمبر 9 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پہلا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرو، صلح کرواؤ. لیکن اگر ان میں سے ایک گروہ باغی ہو، باغی کا لفظ، بغت کا لفظ آیا، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہو، ایسی صورت میں آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے؟ باغی کا ساتھ دینا ہے یا جس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے؟ اب عزیزان گرامی، ایسی صورت میں آپ کو باغی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. اب قرآن کو ماننے والا مسلمان اس جنگ کے موقع پر آ کے کہ جو مولا کائنات اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب اور امیر شام کے درمیان میں ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی بھی گروہ میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ہم علی کے گروہ میں شامل ہوں گے، نہ ہم معاویہ کے گروہ میں شامل ہوں گے، بلکہ ہم نیوٹرل رہیں گے، بے طرف رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے اس طرح سے قرآن کی خلاف ورزی، قرآن کی خلاف ورزی کی. اب عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کے لشکر میں جناب عمار یاسر، اور ان کے لیے رسول اکرم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ تقتلک فئۃ باغیہ. یہ حدیث بہت مشہور تھی، ہر صحابی یہ حدیث جانتا تھا، ہر انسان یہ حدیث جانتا، حتیٰ کہ شام میں، کہ جہاں پر امیر شام نے لوگوں کو علم سے محروم رکھا تھا، جاہل بنا کر رکھا تھا، وہاں کے لوگوں کو بھی یہ حدیث اتنی مشہور تھی کہ معلوم تھی کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب جب جناب عمار یاسر مولا کائنات کے لشکر کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، اب ادھر امیر شام کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی. رسول نے تو کہا تھا کہ عمار یاسر کو قتل کرنے والا گروہ جو ہوگا وہ باغی گروہ ہوگا، اور علی کے ساتھ عمار کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہذا امیر شام کا جو لشکر ہے یہ باغی گروہ کراتا ہے. اب عزیزان گرامی، معاویہ نے پھر ایک چال، جب معاویہ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہمارا لشکر کمزور ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ باغی گروہ وہ ہے کہ جو عمار یاسر کو لے کر آیا،
اور جب عمار یاسر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ باغی گروہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ معاویہ کے لشکر نے قتل کیا، امیر شام کے لشکر نے قتل کیا ہے. اور لوگ اپنی غلطیوں پر نادم اور پشیمان ہونے لگے اور ساتھ چھوڑ کر جانے لگے. تو ایک مرتبہ معاویہ نے ایک چال چلی اور اس نے آن کر یہ کہا کہ باغی گروہ علی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ علی اگر عمار یاسر کو نہ لے کر آتے تو عمار یاسر قتل نہ کیے جاتے. تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے محاذ سنبھالا اور آنے کے بعد لشکر شام کے درمیان میں آنے کے بعد فرمایا کہ اے لشکر شام، اگر معاویہ کے بقول باغی گروہ ہم ہیں اور عمار یاسر کو ہم لے آئے لہذا شہید ہو گئے، تو پھر جناب حمزہ کو کون لایا تھا؟ جناب حمزہ کو کون لایا تھا؟ پھر جناب حمزہ کے قاتل معاذ اللہ رسول اکرم قرار پائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزان گرامی، یہ چالیں چلی گئیں. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بنی امیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہر صاحب اقتدار، دو ان کے خاص پروپیگنڈے تھے. ایک یہ تھا کہ ہر صاحب اقتدار تمہارا حاکم کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، یعنی اولی الامر ہے. دوسرا پروپیگنڈا ان کا کیا تھا کہ جو کلامی تھا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تاکہ اپنے ناروا افعال کو جائز قرار دیا جا سکے. تو یہ دو پروپیگنڈے تھے ان کے. اب معاویہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا، اور جانشین بنانے کے بعد اس نے اپنی ہی زندگی میں لوگوں سے بیعت طلب کی. اس کے لیے پہلی بات یہ تھی کہ یہ خلاف صلح امام حسن تھا. امام حسن کی صلح میں ایک جو اہم ترین شرط تھی وہ یہی تھی کہ معاویہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرے، اور اس نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا اس دنیا سے، یزید برسر اقتدار آ گیا. اب عزیزان گرامی، وہ مسلمان کہ جو آج یزید کو امیر یزید کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، وہ مسلمان کہ جن کے دلوں میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہے، ذرا وہ مجھے بتائیں کہ یزید کی جو صحابہ کا قاتل ہے. آج شیعوں کے لیے ایک بات بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کی بے حرمتی کرتے ہیں. شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، افترا ہے، جھوٹ ہے. اس لیے کہ ہم ہر اس انسان کو صحابی نہیں مانتے کہ جس کو آپ مانتے ہیں. ہم صحابی اس کو مانتے ہیں کہ جو پوری زندگی رسول اور آل رسول کا وفادار رہا. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں. شرط کیا ہے صحابیت کی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. تو سب سے پہلی بات، ہم صحابیوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہر اس انسان کو صحابی نہیں مانتے کہ جس نے رسول کی زیارت کر لی ہو، چاہے اس کا ایمان سالم ہو یا نہ سالم، چاہے وہ رسول کے مقابلے میں ہی کیوں نہ آیا ہو. ہمارے ہر انسان کو صحابی تسلیم نہیں کرتے. جن صحابیوں کو تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے ہماری جانیں قربان، ان کے لیے ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ شیعہ اس بنا پر کافر ہو جاتے ہیں یا واجب القتل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے
صحابہ کو برا بھلا کہا ہے تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا واجب القتل ہو جائے اور نواسۂ رسول کو قتل کرنے والا، صحابیوں کو قتل کرنے والا کیسے تمہارا امیر بن جا رہا ہے؟ شیعوں کے اوپر یہ تہمت لگا کر ان کو قتل کرتے ہو کہ شیعوں نے صحابیوں کو برا بھلا کہا، جبکہ یہ جھوٹ ہے. اور امیر کو اس کو معاویہ کے بیٹے یزید کو امیر کہہ رہے ہو کہ جس نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، جس نے واقع حرہ، آپ کو یاد ہے نا واقع حرہ میں 800 یا 700 حافظان قرآن کو یزید کے لشکر نے قتل کیا، 4000 صحابہ کو قتل کیا. کتنے؟ 4000 صحابہ کو، 700 حافظان قرآن کو قتل کیا. یزید کے لشکر نے 3 دن تک مدینے میں تمام غارت گری کو روا رکھا اور مرقد رسول میں، مزار رسول میں گھوڑے بندھوا دیے گئے، یہاں تک کہ ان گھوڑوں کی نجاست منبر رسول تک پہنچی. وہاں کی عورتوں سے تجاوز کیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں کے شکم کو پارا کر کے اس میں سے بچے کو نکال کے قتل کیا گیا، چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا. صحابی بزرگ عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی توہین کی گئی، تماچے لگائے گئے. سعید خدری، ان کو تماچے لگائے گئے. تو جو یزید صحابیوں کا قاتل ہے، جو یزید مدینے کو تاراج کرنے والا ہے، جو یزید کعبے کو جلانے والا ہے، اس یزید کو امیر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس یزید کو مسلمان بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں؟ کس طریقے سے تم رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس یزید کو امیر کہہ رہے ہو کہ جس نے آل رسول کو تباہ و برباد کیا، جس نے ان کو قتل کیا. اور عزیزان گرامی، یہ کیوں اولی الامر کو، ہر حاکم کو اولی الامر بنایا گیا؟ اسی لیے کہ نہ کوئی امیر شام کے افعال پر شکایت کرے اور نہ کوئی یزید کے افعال کو دیکھ کر اس کو غیر مسلم کہے، اس کو کافر کہے. اس لیے یہ پروپیگنڈا عام کیا گیا. اور یہی نہیں، یہ پورا بنی امیہ کا جو سلسلہ ہے عزیزان گرامی، یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے کہ جو ہمیشہ لعنت کا مستحق رہا. دیکھیے، سب کرنا اور لعنت کرنا دونوں میں کافی فرق ہے. سب کرنے سے قرآن نے بھی منع کیا ہے، یعنی کسی کو گالی دینا، اور مولا کائنات نے بھی حجر ابن عدی کو منع کیا تھا. کہاں؟ کہ جب صفین کا معرکہ ہو رہا تھا، انہوں نے امیر شام کے لشکر کو برا بھلا کہا، جبکہ امیر شام کا لشکر باطل پر تھا. اس کے باوجود بھی مولا نے کہا نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ شیوہ آل محمد نہیں ہے، یہ بنی امیہ کی سیرت ہے کہ ممبروں پر گالی دی جائے، یہ ہماری سیرت نہیں ہے. لہذا کبھی بھی اس چکر میں نہ آئیے گا کہ اگر کوئی ممبروں پر آ کر گالی دے تو ہم اس کو اپنائیں. یہ بنی امیہ کی سنت ہے، ہماری سنت نہیں ہے. علی کو 70,000 ممبروں سے لعنت کی گئی، علی کو 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا، لیکن کبھی بھی اہل بیت نے اس کے مقابلے میں بنی امیہ کو ممبروں پر برا بھلا کہنے کو رواج نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل محمد کی سیرت نہیں، یہ معاویہ کی سیرت ہے، یہ بنی امیہ کی سیرت ہے. اور عزیزان گرامی، یہ تو یزید کا کارنامہ ہے. اور اس کے بعد ایک یزید اور ہے، ایک یزید اور ہے اسی بنی امیہ میں جو خلیفہ بنا، یزید بن مروان. اس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ لکھا ہے کہ اس کو بڑا شوق تھا کنیزوں کا، کنیزوں کے جھرمٹ میں رہا کرتا تھا. دیکھیے مسلمانوں نے کیسے کیسے اولی الامر چنے. کنیزوں کے جھرمٹ میں رہا کرتا تھا، اور ایک کنیز کہ جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا تھا، وہ
گانا گانے والی تھی. اس کے گانے کو سن کر وہ اتنا خوشحال ہو جاتا تھا کہ اس کو پھر کسی کی خبر نہیں رہتی. ایک کنیز غالباً جس کا نام حبابہ تھا، وہ کنیز اس کو اتنی پسند تھی کہ جب وہ کنیز اس دنیا سے چلی گئی تو اس نے اپنے آپ کو اس کنیز کے جنازے کے ساتھ اس کمرے میں اور اس حجرے میں قید کر لیا کہ جس میں وہ کنیز تھی، اور اس کے جنازے کے ساتھ 3 دن تک رہا. جب متعفن ہوا اور اس سے بدبو آنے لگی تو لوگوں نے زبردستی اس جنازے کو لے جا کے دفن کیا. عزیزان گرامی، اس کا بیٹا ولید اس نے کیا کارنامہ انجام دیا. اس کو شراب کا بڑا شوق تھا. شراب اتنی پیتا تھا کہ اس نے اپنے محل میں ایک شراب کا حوض بنا رکھا تھا اور اس حوض کو شراب سے پر کر رکھا تھا. جب اس کو شراب کی حاجت ہوتی تھی اس حوض میں چلنگ لگا دیتا اور شراب پیتا تھا. لہو و لعب اور گانے بجانے کی محفلوں میں مشغول رہا کرتا تھا. کیا یہ اولی الامر ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج مسلمان یزید جیسے انسان کو اولی الامر بتا رہا ہے. یزید جیسے انسان کو مسلمان امیر اپنا تسلیم کر رہا ہے، جبکہ یزید کے خلاف اتنے ایویڈنس موجود ہیں، اتنے دلائل موجود ہیں. خود رسول نے اس کی خبر دی. خود رسول نے فرمایا تھا کہ یزید نامی ایک شخص 60 ہجری کے بعد نواسے رسول کو، میرے نواسے کو قتل کرے گا. اور یہ کتاب یہ اہل سنت کی کتاب میں درج ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اور صلوات پڑھیں پر محمد. جو لوگ آج یزید کی طرفداری کر رہے ہیں یا ان کے دلوں میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہے، اپنی کتابوں سے حدیث کو سنیں. ام سلمہ سے روایت ہے اور یہ کس میں ہے؟ طبرانی نے لکھا ہے. المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 حدیث نمبر 2807. الموصل مکتب الزہرا، وہاں پر مکتبۃ الزہرا، وہاں پر یہ کتاب چھپی ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو ام سلمہ سے ہے. اس میں لکھا ہے کہ یقتل حسین ابن علی علی راس 60 من مہاجرتی، کہ رسول گرامی نے فرمایا کہ سال کہ حسین ابن علی کو میری ہجرت کے 60ویں سال کے آغاز میں شہید کر دیا جائے گا. اور اس کو طبرانی نے اور دیلمی نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بھی زیادہ کیا ہے کہ حین یعلو القتیر الشیب، کہ دیلمی نے کہا ہے کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے، یعنی یزید کی طرف اشارہ کیا گیا. دوسری روایت کو سنیں کہ جس میں عبیدہ سے روایت ہے، اور یہ لکھا ہے ابو یعلی نے المسند میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 176 حدیث نمبر 871، اور دمشق دار المعمون للتراث میں یہ کتاب شائع ہوئی. اس میں یہ حدیث ہے کہ لا یزال امتی قائما بالقسط حتى يكون اولا من يسلمه رجل من بني امیہ یقال له یزید. اس میں یزید کا بھی نام ہے کہ میری امت میں دین و انصاف کی قدریں قائم رہیں گی یہاں تک کہ ایک شخص اقتدار پر آئے گا. یہ پہلا شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کرے گا وہ شخص بنی امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. اب یہ حدیث کو بھی سامنے رکھیے، آپ رسول کو کیا جواب دیں گے؟ آج شیعوں کے اوپر یہ اتہام زنی کی جاتی ہے کہ جو روتے ہیں انہوں نے ہی قتل کیا. یہاں رسول نام بنام یزید کا نام لے کر جا رہے ہیں، یزید کا نام بتا رہے ہیں کہ یزید میرے نواسے کو قتل کرے گا، حسین کو قتل کرے گا. اور عزیزان گرامی، اگر یقین نہ آئے تو کربلا کے بعد یزید کے افعال کے اوپر نگاہ کیجیے.
اگر یزید نے نواسہ رسول کے قتل کے بعد یہ کہہ دیا ہوتا کہ ابن زیاد نے غلط کیا، ابن زیاد کو میں معزول کرتا ہوں، تو ایک طرف یہ سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں شاید یزید اس سے راضی نہیں۔ لیکن جب یہ اہل حرم کا قافلہ کوفے میں گیا، وہاں پر اہل حرم کو کچھ دن قید میں رکھا گیا، یزید کے پاس نامہ بڑھ گیا، اس نے یزید سے حکم طلب کیا کہ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ یزید نے کہا کہ ان کو شام بھیجا جائے۔ اگر تمہارا امیر یزید حسین کے قتل سے راضی نہیں تھا تو اس نے ان اسیروں کو اور سرہائے شہداء کو شام کیوں بلایا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا اور اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے تو اس نے اہل حرم کو شام کیوں بلایا، دربار کیوں سجایا، اور اس کے بعد اہل حرم کو 1 سال تک قید کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید شامل ہے، اس کام میں یزید پوری طریقے سے شامل ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تو عزیزان گرامی کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اہل حرم کا قافلہ دربار شام میں گیا، اس وقت پورے شام کو سجایا گیا تھا، دمشق کو سجا دیا گیا اور پورے شام میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ ایک باغی گروہ ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک بوڑھا انسان، ایک مرد شامی جناب سید سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت اچھا کیا۔ یزید، اس نے امیر المومنین کا خطاب کر کے یزید کو کہا، لعنت اللہ علیہ کو امیر المومنین کا خطاب کر کے کہا کہ اللہ نے ان کو فتح دی۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا جملہ کہے تو ہم برداشت کر لیں گے؟ وہ امام ہیں، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بوڑھا شخص تھا، کہا ہاں قرآن پڑھا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تمہارا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم قرآن کو نہیں مانتے۔ مولا نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا تم نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا ہاں پڑھی تو ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا جن کی مودت کا مطالبہ کیا گیا وہ ہم ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ کیا تو نے آیہ خمس پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا رابطہ؟ کہا اس میں جو ذی القربہ کا لفظ آیا ہے وہ ہمارے لیے آیا۔ ایک مرتبہ فرد حیرت سے اس نے دیکھا۔ پھر امام نے اپنی بات جاری رکھی۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا ربط؟ کہا جن کو خدا نوند عالم نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے وہ ہم اہل بیت۔ بس عزیزان گرامی اتنا سننا تھا کہ اس مرد شامی نے ایک مرتبہ امام کی جانب نگاہ کی اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے کیا واقعاً آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا ہاں ہم وہی ہیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، اور حسین کی آل کو، حسین کی عورتوں کو، حسین کے بچوں کو حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کو رسن بستہ کر کے آج شام میں کھڑا کیا گیا ہے، دمشق کے بازار میں لایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اتنے ایک مرتبہ اس نے اپنے امامے کو زمین پر پھینکا، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ اگر تو صرف دل سے توبہ کر لے تو میں بھی تیری خطا کو معاف کر دوں گا، میرا اللہ بھی تیری خطا کو معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اہل شام کو اہل بیت سے نہ آشنا رکھا گیا تھا، بے معرفت رکھا گیا تھا،
لہذا جب یہ اہل حرم کا قافلہ دمشق کے دربار میں، یزید کے دربار میں لایا گیا تو ان کو رسن بستہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد دربار کا عالم یہ تھا کہ یزید تخت نشین تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے تشت میں حسین کا سر تھا اور حسین کی سر کی بے ادبی کر رہا تھا۔ خیزران کی ایک چھڑی ہوتی ہے کہ جو کاٹے جار چھڑی تھی، اس چھڑی سے لبہائے مبارک حسین، دندان مبارک حسین کی بے حرمتی کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اسی دربار میں موجود تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے کہا اے یزید تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ انہی دندان کے بوسے لیتے تھے، رسول اللہ انہی لبائے مبارک کے بوسے لیتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یزید شراب پی رہا ہے، مجمع ہے مسلمانوں کا، لیکن یزید شراب پی رہا ہے، شراب کی محفل۔ اور اسی درمیان میں یزید نے حکم دیا کہ یہ جو اسیر آئے ہیں ان کا تعارف کروایا جائے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اہل حرم کا تعارف کرانے لگا، ہاذہی زینب، ہاذہی کلثوم، ہاذہی رقیہ، ہاذہی لبابہ، ہاذہی رباب، ہاذہی ام لیلہ، ہاذہی بنت الحسین رقیہ۔ جب یہ تعارف کروایا جا رہا تھا تو عزیزان گرامی روایت میں لکھا ہے کہ اہل حرم اپنے اپنے سر کو جھکائے اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے رو رہے تھے۔ ہاں عزیزو، یزید کا دربار ہے، شرابی کا دربار ہے، جواری کا دربار ہے، اور اس طریقے سے آل محمد کا نام لیا جا رہا۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید کی نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ یزید اس کی جانب مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس بچی کی جانب مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بچی تو کون ہے اور تو نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر کیوں رکھا ہوا ہے، اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ اس بچی نے ایک بیمار کی جانب مڑ کر دیکھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں لنگر، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر پڑا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ یزید نے پھر دوبارہ اپنا سوال دہرایا، اس بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید کی جانب مخاطب ہو کر کہا اے یزید تجھے معلوم ہے کہ ان بچوں کو بھی، ان بیویوں کو بھی ایک ہی رسی اور ایک ہی رسن میں باندھا گیا ہے۔ اس بچی کا گلا ایسا ہے کہ یہ بچی تمہیں جواب نہیں دے سکتی ہے۔ بس عزیزو، یزید نے حکم دیا کہ اس بچی کی گلے میں جو رسی ہے اس کو جا کر ڈھیلا کیا جائے۔ ایک شخص آگے بڑھا تاکہ وہ اس رسی کو ڈھیلی کرے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بھیا سے لپٹ گئی۔ ایک مرتبہ زین العابدین نے فرمایا ہے کہ اے یزید یہ بچی مر جائے گی لیکن کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس بچے کی گلے کی رسی کو ڈھیلا کروں۔ بس عزیزو اجازت ملی۔ جناب سکینہ نے کہا اے یزید کیا پوچھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ یزید نے اپنے سوال کو دہرایا کہ اے بچی یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کہا میں بنت الحسین ہوں، میں اپنے بابا کی لاڈلی سکینہ ہوں، اور جب تک میں اپنے بابا کے سینے پر نہ سوتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے دوسرا سوال دہرایا۔ یزید نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ تو نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہوا ہے، کیوں چھپا رکھا ہے اپنے چہرے سے، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے؟ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جواب دیا اے یزید تجھے معلوم ہے کہ میں ان عورتوں کے درمیان میں سب سے کم سن ہوں، میرا بال چھوٹا ہے، میں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنا پردہ بنایا ہوا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک
مرتبہ اسی اسنا میں ایک شامی نے یزید کی جانب مخاطب ہو کر کہا اے یزید یہ بچی بڑی پیاری ہے، اے یزید تو اس کو میری کنیزی میں دے دے۔ عزیزان گرامی وہ سکینہ کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تماچے کھاتی رہی، وہ سکینہ کہ جو تعزیانے برداشت کرتی رہی، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے پھوپھی اماں کیا یتیمی کے بعد یہ دن بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ بس عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، یزید کو مخاطب کیا اے یزید تو جھوٹ کہتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تو میری بچی سکینہ کو کبھی بھی اس شخص کی کنیزی میں نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ یزید نے طیش میں آ کر کہا کہ تم اسیر ہو، اسیروں کی طرح بات کرو، میں چاہوں تو ابھی اس کو اس کی کنیزی میں دے دوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جب تک تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا، سب سے پہلے تجھے اسلام ترک کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا، اور یزید کو جب غصہ آیا اس مرد شامی نے دوبارہ اپنا مطالبہ دہرایا، اس نے مرد شامی کو جھڑکا، اور ایک مرتبہ مرد شامی نے پوچھا کہ اے یزید یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ خاندان نبوت و رسالت ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے یزید کی جانب رخ کیا، اے یزید تو نے کیا کیا ہے؟ اے یزید تو نے خاندان عصمت و رسالت کو اپنے شرابی دربار میں کھڑا کیا۔ بس عزیزان گرامی جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اے میرے نانا رسول خدا ذرا آن کے دیکھیے کہ آپ کی بیٹیوں کو کنیزی میں دیا جائے۔ اے میرے نانا یہ دن بھی اہل بیت نے دیکھا کہ یزید جیسے دربار میں اہل حرم کو کھڑا کیا گیا، ان کی ردائیں چھینی گئی، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر اور قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ اگر ہمارے ان آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت ہے پروردگارہ، ان آنسوؤں کے طفیل میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، اس دنیا میں بہت جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، جو مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں پروردگارہ ان کے بازوؤں کو مضبوط فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے علماء حقہ، ہمارے مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ ہمارے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ پروردگارہ اس مجلس عزا کو برگزار کرنے میں جس نے بھی دامے درم سخنے کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے پروردگارہ ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما، اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا